بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت المقدس کی طرف ہجرت اور نمرود کا خاتمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے بیت المقدس کی طرف سفر کیا اور وہاں آ کر قیام کیا۔ وہاں آپ نے ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایک قبلہ چاہیے تاکہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاء کا قبلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاء میں سے حضرت اسماعیل اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام سہرۃ اللہ تھا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہیں پیدا ہوئی، اور پھر انہیں حکم دیا گیا کہ نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی طرف بلایا، جس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا اور مجھے تمہارے خدا کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ میں تمہارے خدا سے بھی اس کی سلطنت چھین لوں گا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے خدا کا لشکر کتنا ہے، میں تمہارے خدا کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ تم اپنے رب کے لشکر کو جمع کرو اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ مقابلہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب، روم، ترکستان اور ہند سے تمام لشکر فوج کو جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی تھی، اور وہ اسی خیال میں رہا کہ وہ جنگ فتح کر لے گا۔ تمام لشکر فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ تو شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ عادت نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابراہیم خدا سے کہہ دو کہ اگر طاقت ہے تو دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی تو حکم آیا کہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تیری مخلوقات میں سب سے ادنا مخلوق مچھر ہے اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دو۔ پوچھا گیا کتنے مچھر چھوڑیں تو کہا گیا ہر سوار کے مقابل کے لشکر کے ایک ایک مچھر چھوڑ دو۔ نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکردار تھی جا پہنچے۔ جب جناب باری کا حکم ہوا اے مچھرو تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے نمرود دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی۔ بس پھر کیا تھا، ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا اور مچھر اپنی ڈنگ ان کے سروں میں چبو کر مغز اور گوشت اور پوست، رگ و آنت اور سب کا سب کھا گئے۔ خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی ہڈی تک کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا لولا تھا، وہ ان کا سردار تھا۔ تو اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی نمرود کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کر، تو خدا نے اس کی معروضات قبول فرمائی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا تو بالا خانے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ہمارا لشکر اتنا بڑا تھا، سارا کا سارا مارا گیا اور کوئی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے تھے، مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے۔
اور مچھر اس کے بعد اس پلیت کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا کچھ چارہ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا جوتے مارتے تو اس کے صدمے سے مچھر جو اس کے دماغ میں تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا تو اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ 40 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ نمرود کے پاس جا کر اس کو میری طرف بلاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر اسے دعوت دی تو کہا کہ اللہ کے رسول کے پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ کبھی بھی نہیں، میں تمہارے خدا پر کبھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں تب تو ایمان لے آؤ گے۔ تو پھر تمام چیزیں اس کے گھر کی اللہ تعالیٰ کی حق کی گواہی دینے لگیں۔ تو نمرود نے گھر کا تمام اسباب جلا کر دریا میں ڈال دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا اب کیا گواہی دے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے گھر کے در و دیوار گواہی دیں گے۔ تو اس نے تمام عمارت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا کہ اب کس چیز گواہی دے گی؟ تو فرمایا تمہاری پوشاک گواہی دے گی۔ تو اس نے اسی وقت اپنی پوشاک بھی اتار کر جلا دی۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ بولو اور کون بولے گا؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، مگر یہ کافر ہرگز ایمان نہیں لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دیر باقی نہیں۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔